ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وقال تعالی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ محترم حاضرین و سامعین، ہماری گفتگو دین کی سب سے اہم بنیاد، ایسی بنیاد جس کے جانے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے متعلق جاری ہے۔ توحید کی ضد، ایمان کو توڑ دینے والی چیز، بنیادی اور پہلے اولین طور پر شرک اکبر۔ اس سلسلے میں شرک کی قسمیں پڑھتے ہوئے ہم نے گزشتہ درس میں جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جانا کہ اگرچہ دنیا کے مختلف افراد اور اقوام اس شرک میں مبتلا اور ملوث ہوئے ہیں، لیکن اصل جھگڑا، اصل شرک جس میں لوگ ملوث ہوئے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جس معاملے میں امتوں کا جھگڑا ہوا، نزاع ہوا، اور جس بارے میں انبیاء کرام نے جس شرک کو سب سے زیادہ رد کیا، جس کا مقابلہ کیا، وہ الوہیت میں شرک ہے۔ ہمارے درس میں شرک کی دوسری قسم اسی کے تذکرے اور بیان میں ہے، الشرک فی الالوہیہ، شرک الوہیت میں۔ الوہیت الہ سے بنا ہے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ سے الوہیت یعنی عبودیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت، عبادت کے لائق ہونے والی بات۔ تو اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، زیادہ تر اہل شرک اسی الوہیت کے بارے میں جو ہے گمراہی کا شکار ہوئے، اور اسی شرک میں انبیاء کرام کا اور ان کا مخاصمہ، مجادلہ، جھگڑا اور لڑائی رہا۔ آئیے اس کی تفصیل کو جانیں۔ میں نے جو دو جملہ شروع میں کہا کہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں جو کافر مشرک کھلے طور پر ہیں، یعنی غیر مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی، بہت سارے مسلمان توحید اور شرک کی قسموں کو، معنی اور مفہوم کو، ان کے مقصود اور حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہوئے مشرک ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے مشرک ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین ایسے نہیں تھے کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعے پڑھیے قرآن مجید میں، جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کیا، اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَتَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی کہ ہم اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں گے، اس کو مار ڈالیں گے۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ذکر کرتے تھے اور اپنے شرکا کا بھی۔ جب کشتی میں سوار ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے۔ ربوبیت کے معنوں میں پوچھا جاتا کہ آسمان زمین کس نے بنایا، کون ہے جو پناہ دے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو سب باتوں کا جواب یہ مکہ کے کفار مشرکین، جن کو ہم اور آپ قرآن اور حدیث کفار اور مشرکین کہہ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو پھر گڑبڑ کہاں ہوتی تھی؟ الوہیت میں۔ اور آدمی یہ بات اچھی طرح کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے کسی اور کی بھی عبادت کر لی، تو اللہ کے یہاں ہماری، اللہ تعالیٰ کے یہاں کی جانے والی عبادت کل عدم ہوگی، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ غیر اللہ کی عبادت اگر کر لی سال میں ایک مرتبہ،
5 سال میں ایک مرتبہ، 10 سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ اور توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادات کی ہے زندگی بھر سب ضائع اور رائے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے اے رسول تو آپ کے سارے عمل برباد. اچھی طریقے سے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو سب لوگ جان گئے کہ شرک کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اس پر مرنے سے کبھی انسان جہنم سے خلاصی نہیں پائے گا. لیکن وہ شرک ہے کیا؟ کئی ایسی شرکیات اور شرکیہ عمل عقائد ہیں جو لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں. شبہات کے فتنے میں بھی جو ہمارا ایک سلسلہ جمعہ کے دروس میں چل رہا ہے اس میں بھی ابھی کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں اور کچھ باتیں آئے گی. جدید دور کی بھی کچھ شرکیات اور کفریات ہیں جو غیر مسلم دنیا، اسلام دشمن طاقتیں ہمارے ذہن و دماغ میں زہر کی طرح شکوک و شبہات کی شکل میں ڈالتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جدید ترقیات کے نام پر اسے گلے لگا لیتے ہیں. اس کا تذکرہ پھر کبھی یہاں جو ہم بنیادی طور سے تقسیم کر رہے ہیں اس میں بھی وہ باتیں آ جاتی ہیں. اس لیے بہت ہی غور سے اسے سمجھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ. میں نے پھر سے عرض کیا کہ اسے جانے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے یہ سیکھے. جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا شرک کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، کس چیز کو شرک کہتے ہیں، اس لیے ہم شرک کر بیٹھے، بچیں گے نہیں یہ بول کر. اللہ نے کہا ہے شرک مت کرو تو شرک جانو اور بچو. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو نماز سیکھو اور پڑھو. اللہ نے کہا ہے توحید اختیار کرو تو توحید کو جانو اور اختیار کرو. تو جس چیز کا حکم دیا اس میں خود بخود اس بات کا حکم شامل ہے کہ آپ کو وہ چیز جاننا اور سیکھنا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے شرک فی الالوہیہ کی تعریف کرتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہا وَهُوَ اعتقاد ان غیر اللہ تعالی یستحق ان یعبد او صرف شیء من العبادت لغیرہ. اجمالی طور پہ اختصار کے ساتھ انہوں نے بڑی جامع بات کہی کہ شرک فی الالوہیہ، الوہیت یا عبادت میں شرک یہ ہے کہ غیر اللہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات، کوئی اور شخصیت. اب یہ غیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں دیوی دیوتا ہو سکتے ہیں، فرشتے ہو سکتے ہیں، انبیاء کرام ہو سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزیر، ہاں بزرگان دین، ہاں خواجہ اجمیری ہوں جن کو خواجہ کہا جاتا ہے، یا فلاں بابا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، ہمارے اپنے مشائخ باپ دادا ہوں، ہاں پتھر ہو، حجر ہو، شجر ہو، کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ اور رسول نے متبرک نہیں بنایا اس کو متبرک مان لیا جائے. یعنی یہ غیر اللہ میں ساری چیزیں، اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں اس میں انبیاء، صالحین، فرشتے سب شامل ہیں، جن شیاطین سب داخل ہیں. اللہ کے علاوہ کو کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، او صرف شیء من العبادت لغیرہ، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف عبادت کی کسی قسم کو پھیر دینا، کسی چیز کو، پوری عبادات کو نہیں. عبادات بہت ساری ہیں، کسی ایک عبادت کو اگر اللہ کے علاوہ کی طرف پھیر دینا. پہلے جملے اور دوسرے جملے میں کیا فرق ہے یہ آگے جب قسمیں بیان کریں گے تو اس میں واضح ہو جائے گا. وَأَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ، اس کی 3 قسمیں ہیں. وہی، اور یہ 3 قسمیں یہ ہیں. النوع الاول، پہلی قسم یہ ہے اعتقاد و شریک للہ تعالی فی الالوہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی الوہیت میں شریک ہونے کا، کسی اور پارٹنر کے ہونے کا عقیدہ رکھنا. یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معبود ہے، الہ ہے، ساتھ ہی ساتھ فلاں بھی کسی اور کو یہ ماننا کہ وہ بھی الوہیت میں شامل ہے. وہ چاہے اللہ کے برابر نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو جس طرح مستقلاً مان رہا ہے اس کا کوئی کروڑواں حصہ، اربواں حصہ مانے کہ وہ بھی فلاں بھی غیر اللہ جو ہے وہ عبادت کا حقدار ہے، اس کی عبادت کی جا سکتی ہے. ہماری ہندی زبان میں کہیں کہ وہ بھی پوجنی ہے. کسی کو پوجنی ماننا کہ وہ پوجا کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، پرستش کی جا سکتی ہے، اس کا وہ حقدار ہے. ہاں فمن اعتقد ان غیر اللہ یستحق العبادۃ مع اللہ، بس جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا اللہ کے ساتھ عبادت کا حقدار ہے، مستحق ہے، اور یستحق ان یصرف له ای نوع من انواع العبادہ، یا وہ فلاں جو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، وہ اس بات کا مستحق اور حقدار ہے کہ عبادت کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کو اس کی طرف پھیرا جائے، اس کے لیے کیا جائے. فہو مشرک فی الالوہیہ،
تو وہ الوہیت میں شرک کر رہا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بھی عبادت کے لائق ہے۔ جیسے اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ میں جس طرح اللہ کا بندہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بندہ ہوں۔ امام احمد رضا صاحب کے ماننے والے جو ہے کچھ اس طرح کے اشعار پیش کرتے ہیں کہ میں ان کو معبود مان رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، اگر ایسا عقیدہ ہے کہ وہ بھی عبادت کے حقدار ہے جیسے اللہ، چاہے اس سے کم درجہ ہی مان رہے ہیں، اللہ سے کم درجے والا ہی مان کر یہ کہیں کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، تب بھی وہ الوہیت میں شرک کرنے والا ہوا۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم النوع الثانی، ایک تو یہ کہ مقام الوہیت پر اس کو فائز مانا جائے، دوسرا یہ کہ صرف و شیء من العبادات المحضۃ لغیر اللہ، عبادات محضہ، خالص عبادات جو ہیں، خالص عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ عبادت کا ایک باب ہم اسی کتاب میں شروع میں پڑھ چکے ہیں دروس میں۔ ہر وہ عمل، قول ظاہری اور باطنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیثوں میں یہ کہا ہے کہ ایسا کرو، تو ایسا کرنا عبادت ہے۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو تو نماز عبادت ہے۔ وانحر، قربانی کرو، قربانی کرنے کا حکم دیا، عبادت ہے۔ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، عبادت ہے۔ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے کرنے کا حکم کر دیتا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، وہ چاہے ظاہری ہو، باطنی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، ہر چیز ایسی جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عبادات محضہ، خالص عبادت جو عمل کہلاتا ہے، ان عبادات میں سے کسی بھی چیز کو، کچھ بھی اللہ کے علاوہ کی طرف پھیر دینا۔ اب عبادات محضہ کسے کہتے ہیں تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عبادات محضہ کئی طرح کی ہوتی ہیں، کئی قسموں کی ہوتی ہیں۔ ایک تو قلبی، دل سے تعلق رکھنے والی عبادات ہوتی ہیں، ابھی آگے اگلے صفحے میں آ رہی ہے یہ بات۔ دل سے تعلق رکھنے والی عبادات ہوتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا، اللہ سے محبت رکھنا۔ یہ چیزیں آگے بیان کی جائے گی کہ قلبی طور سے کچھ چیزوں کا تعلق ہے، بعض عبادات کا تعلق دل سے ہے۔ آپ دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، محبت، توکل کو لیے ہوئے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ قولی، عبادات قولیہ، آپ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، مختلف قسم کے اذکار، ہاں، یہ زبان سے عبادت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے جائیے کہ اب دل میں جو اللہ کی عبادت ہے وہ کسی اور کے لیے کیا، ویسا خوف، ویسا توکل، ویسی محبت جیسی اللہ کی ہوتی ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں مشرکین فلاں کی جائے، بھارت ماتا کی جائے، ماتر دیوی کی جائے، اور اس قسم کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اس میں ان کی کبریائی، بڑائی، عظمت کا اگر بیان ہے تو یہ زبان سے عبادت ہے غیر اللہ کی۔ اچھی طرح سے سمجھیں تو یہ عبادات قلبی بھی ہوتی ہے، یعنی جن کا تعلق دل سے ہے، عبادات محضہ۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، قولی، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو جسمانی عمل کر رہے ہیں، حج میں ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، آپ کا جسم بھی، آپ کا دل بھی، آپ کی زبان بھی، ہاں۔ اور ساتھ میں ایک کچھ عبادات ہیں جو مالی ہیں، صدقہ و خیرات، حج، زکوٰۃ، قربانی میں بھی مال خرچ ہوتا ہے۔ تو مالی عبادت، عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، خالص عبادات، قلبی عبادت، زبانی عبادت، اعضاء و جوارح کی عبادت، عمل کی، یا پھر مال و دولت کی عبادت، یہ سب کے سب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ لا يجوز ان تصرف لغیرہ، ان میں سے کسی کو بھی کسی بھی درجے میں کسی اور کے لیے پھیرنا جائز کسی بھی شکل میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فمن صرف شیئا منها لغیر اللہ، پس جس نے ان عبادات میں سے، عبادات کی ان قسموں میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کی طرف پھیرا، فقد وقع فی الشرک الاکبر، تو وہ شرک اکبر میں واقع ہو گیا۔ یہاں اس استثناء کا تذکرہ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں جو مجبوری کے تحت کوئی شخص کرے، جہاں رخصت دی گئی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جبری کسی کو بندوق رکھ کر، گردن پہ تلوار رکھ کر کہا جائے کہ کلمہ کفر کہو، اور اس نے جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر اور شرک کہہ دیا، دل میں ایمان ہے، تو اتنی اجازت ہے، رخصت ہے۔
دل کے اطمینان کے ساتھ نہیں، وقلبہ مطمئن بالایمان شرط ہے کہ ایمان پر اس کا دل مطمئن ہے، اور وہ عارضی شکل بنتی ہے، مستقل نہیں. تو یہ جائز ہے، یہ رخصت ہے. اس میں بھی عظیمت کا پہلو، فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ بندہ گردن کٹا دے لیکن کلمہ کفر نہ کہے. لا تشرک باللہ وان قتلت او حرکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وارد ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا ڈالا جائے، چل کر مر جاؤ، مار دیے جاؤ، شرک مت کرو. تو اللہ تبارک کو یہ شرک کی یہ تو دوسری تعریف کی. پہلے میں یہ کہا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بھی الہ ہے یا الوہیت کا درجہ رکھتا ہے، حقدار ہے عبادت کا. دوسرا، عبادت کے عمل کے اعتبار سے کسی اور کو معبود کا درجہ دے دینا. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. پہلے کو عقیدتاً یہ ماننا کہ وہ معبود کا درجہ رکھتا ہے، جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو اور دوسروں کو کہ وہ پوجنی ہیں، ان کی پوجا کی جا سکتی ہے، تو ان کو عبادت کے لائق ماننا. لیکن اکثر مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے تو عموماً اکثریت میں جو شرک کرتے بھی ہیں ان میں بھی اکثریت ایسا نہیں مانتی. اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ اپنے جن غیر اللہ کی عبادت وہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہیں کہ ہم ان کو اللہ کے جیسا نہیں مانتے یا اللہ نہیں مانتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ شرک کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کا حق ان کے نام کرتے ہیں، ان کی طرف پھیرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کے باوجود چونکہ ہم ان کو اللہ نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے ہم شرک نہیں کر رہے ہیں. تو یہ دماغ سے نکال دیا جائے. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سجدہ ایک عبادت ہے، نماز کا ایک اہم رکن ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، عبادت ہے. اب ایک آدمی کسی غیر اللہ کو، کسی پیر صاحب کو، صوفی صاحب کو، پیروں کے یہاں، مشائخ کے یہاں آداب میں یہ کیا جاتا ہے سجدہ. آج کل کلپس آ رہی ہیں ہندوستان پاکستان کے بعض مشائخ کی، کہ وہ مسجد میں یا اپنے حجروں میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جا کے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے گھٹنے پہ سر پیشانی ٹیک رہے ہیں، جو قطعاً کھلے طور پر شرک ہے. تو اب اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں کہ ہم ان کو اللہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن سجدہ ان کو کر رہے ہیں. اللہ نہ مان کر یا اللہ کی طرح نہ مان کر کہنا عقیدتاً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرح یہ عبادت کے لائق ہیں. ہاں، ان کے ادب و احترام اور عقیدت کے اظہار کے لیے ہمارے مشائخ کا، ہمارے سلسلے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کے سامنے پیشانی ٹیکیں. تو اب جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، عبادت کے طور پر متعین کر دیا، تو وہ چیز کسی اور کے لیے کسی بھی شکل میں جائز ہے ہی نہیں. چاہے آپ بغیر عقیدے کے آپ سجدہ کسی غیر اللہ کو کریں، بڑے سے بڑے پیر صاحب کو، یہاں تک کہ نبی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے نا غالباً، آئے اور کہا کہ میں نے دیکھا اجمیوں کو کہ اپنے بادشاہوں اور بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کر بیٹھے. اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں اور لوگوں کو کہ تعظیم میں ایسا کر رہے ہیں، تو آپ کا مقام تو اللہ کے رسول ان سے بہت بڑا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو تم سجدہ کر رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اگر دنیا میں کسی کے لیے اجازت ہوتی کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کی کرے، لیکن اس کی اجازت اس کو بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ اجازت دیتا کہ بیوی شوہر کے لیے ایسا کرے، لیکن اس کے لیے بھی دروازہ بند ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کتنی صاف بات ہے. اور ہمارے خود ساختہ یہ بزرگان دین، جو بزرگان دین نہیں ہیں، بزرگان کفر ہیں، بزرگان شرک ہیں، اگر وہ سجدہ کروا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا شخص انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا پسندیدہ اور بدترین انسان ہے جو اللہ کی طرح اپنی تعظیم کروانے کی کوشش کرے. خیر، اللہ نے آگے فرمایا، صاحب کتاب آگے کہہ رہے ہیں والشرک بصرف شيء من العبادة لغير الله تعالى له صور كثيرة يمكن حصرها في الامرين الآتيين. شرک کی بنیادی تعریف یا باتیں سمجھنے کے باوجود جو تفصیل نہ جاننے کی وجہ سے غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، اس بنیاد پر ضروری ہے کہ اس کی تفصیل کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے. تو یہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ایک، عام طور سے مصنفین الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ اس طرح جامع طریقے سے بیان کیا کہ ہم اگر اس میں غور کرتے جائیں گے تو شرک کی مختلف شکلیں ہمیں خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی. چنانچہ علامہ نورستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ والشرک بصرف شیء من العبادۃ لغیر اللہ تعالی، غیر اللہ کے لیے بعض عبادات کو پھیر دینے کے ساتھ
شرک کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. لہو صور کثیرہ، اس کی مختلف شکل و صورت ہے، بہت ساری شکلیں ہیں. یمکن حصرها فی الامرین الآتیتین، ہاں جن کا حصر کرنا، سمیٹنا آنے والے دو امروں میں ممکن ہے. یعنی یہ دو چیزیں ایسی بیان کر رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کو آپ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں تو شرک کی مختلف شکلیں جو لوگ عبادات کے کاموں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف پھیر کر کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اسے سمجھ جائیں گے کہ یہ شرک ہے. وہ کیا دو امر ہیں؟ الامر الاول، پہلا معاملہ الشرک فی دعاء المسئلہ، دعائے مسئلہ میں شرک کرنا. دعا، ہم جس کو دعا کہتے ہیں پکارنا، جس کی تعریف کی جاتی ہے کہ طلب کرنا، پکارنا، مانگنا لغوی اعتبار سے، اور اصطلاحی تعریف میں شریعت میں ہم اس کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی تعریف اہل علم نے کی. دعا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جلب منفعت یا دفع مضرت کا سوال کرنا، مانگنا. جلب منفعت، فائدہ پانا، فائدے کے حصول کے لیے، کہ کوئی چیز ہمیں چاہیے، اچھائی کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. دفع مضرت یعنی نقصان دہ چیز کو ہٹانا. ثواب چاہیے، ثواب کو ہم چاہتے ہیں، دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں، اچھائیاں چاہتے ہیں، اور اللہ کا عذاب، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. اس کا مطالبہ کرنا دعا ہے. تو اب یہ دعا کی دو قسم ہے. یہ تو مطالبے والی دعائے مسئلہ کی میں نے تشریح کی. دعا دو طریقے کی ہے. پہلی قسم جو میں نے ابھی بتائی یہ دعائے مسئلہ کہلاتی ہے. سوال، مسئلہ سوال ایک ہی مادے سے ہے، ایک ہی معنی ہے، سوال کرنا. تو کہا دعائے مسئلہ میں، سوال کی دعا میں شرک کرنا. اب دعائے مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ سوال کی جو دعا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے کسی مرغوب چیز کے پانے کا یا کسی خوفناک چیز سے بچنے کا مطالبہ کرے. مرغوب اور مرہوب کا لفظ استعمال کیا عربی میں. مرغوب جس کی رغبت ہو، مرہوب جس سے ڈرا جائے. تو مرغوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا خوفناک اور ڈراؤنی چیز سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے بندہ سوال کرے. یہ ہے دعائے مسئلہ، سوال کرنے والی دعا، جس میں ایسی دعا جس میں سوال ہے، طلب ہے، مطالبہ ہے. وَيَدْخُلُ فِي دُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ، اب اس دعائے مسئلہ کی کئی شکلیں بنتی ہیں، اس میں داخل ہیں. دیکھیے انہوں نے کئی صفحات پر مشتمل ایک ایک سبق کو انہوں نے 4 الفاظ میں سمیٹ دیا. ہم ایک ایک کو ایک ایک کی تشریح کرنے جائیں تو کئی صفحہ درکار ہوگا. اس دعائے مسئلہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ داخل ہے کیا؟ الاستعانہ، استعانت، مدد مانگنا. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس پر تشریح گزر چکی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. استعانہ، مدد مانگنا. تو ایک عمومی طور سے کوئی بھی مدد آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں، ایسی چیزوں میں بطور خاص جو اللہ کے بس میں ہی ہوتی ہے. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ جائیے پانی لے آئیے اور پانی لائے، تو یہ استعانت ایسی ہے جس میں بندے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں. اس میں بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انسان یا دوسرا نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے مجھ سے پانی منگایا، میں آپ سے منگا سکتا ہوں. تو اس قسم کے کاموں میں استعانت یہ دنیاوی ایک دوسرے کا تعاون ہے. یہ شرک اور عقیدے کے معاملہ سے تعلق نہیں رکھتا. ایسی چیزوں میں جہاں بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت انسانی طاقت سے پرے چیز ہے، اس معاملے میں کسی سے مدد مانگنا. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں کو پکارا جائے کہ ہماری فلاں معاملے میں مدد کیجیے، یہ استعانت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدد کا مانگنا ہے. یہ دعائے مسئلہ کی ایک شکل ہے. قرآن حدیث کی ایسی بہت سی آیتیں اور دلیلیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ استعانت صرف اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے، ترمذی کی بڑی مشہور صحیح حدیث میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اے بیٹے، یا غلام، انی اعیدک بکلمات، میں تم کو کچھ کلمات، کچھ باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں. احفظها یحفظک اللہ، اسے یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظها یا تجد اللہ تجاہک او تجاہک، کہ تم اس کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد کو. پھر آگے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب استعانت طلب کرو، استعانت کرو یعنی مدد طلب کرو، تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرو. وہی استعانت. اس میں استعانت، دعائے مسئلہ میں استعانت بھی شامل ہے. والاستعاذہ، اور استعاذہ بھی شامل ہے. استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ پناہ میں آنا، پناہ طلب کرنا.
قرآن میں متعدد مقامات پر قرآن حدیث کی دعا میں اللہم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، ہے نا؟ تو میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعاذہ کر رہا ہوں، یعنی پناہ طلب کر رہا ہوں۔ ہاں وہ سورہ جن میں جو جنوں سے متعلق ہے، کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا وانہ کان رجال من الانس، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو جنوں میں سے کچھ لوگوں سے پناہ مانگتے تھے، عوذ یہ پناہ طلب کرتے تھے، استعاذہ کرتے تھے، تو جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں اور ڈرانے لگے۔ سورہ جن میں اللہ تبارک نے کہا، یہ پرانی بات، جاہلیت کی بات، یہ شرک و کفر میں مبتلا ہونے کے وقت کی بات۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کو پکارتے ہیں۔ یہ جادو ٹونا کرنے والے جو ہیں یہ سب شیطان کے پجاری ہیں، اور جتنے شرک ہیں سب شیطان کی ہی پوجا ہے قرآن کے مطابق۔ یدعون الا شیطانا مریدا سورہ نساء میں کہا گیا، اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے۔ تو استعاذہ یہ بھی دعائے مسئلہ میں شامل ہے کہ آپ کسی سے پناہ طلب کر رہے ہیں، بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ استعاذہ کی ایک شکل ہے استغاثہ، استعاذہ کے علاوہ دعا کی ایک شکل ہے استغاثہ، فریاد کرنا، فریاد طلب کرنا۔ یہ دیکھیے دعا ایک جامع لفظ ہے، دعا کی بہت ساری قسمیں ہیں مانگنے کی، خاص خاص کنڈیشن میں۔ کبھی مدد طلب کی جا رہی ہے، پناہ طلب کی جا رہی ہے، کوئی خطرہ خوف ہے تو پناہ مانگی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے استغاثہ، ایک آدمی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، پریشانی میں گھر گیا ہے، تو ایسے میں فریاد طلب کرتا ہے اپنے ایسے قوت کے خلاف جہاں وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ تو استغاثہ یعنی فریاد طلب کرنا۔ استجارہ وہی جوار اور جو ہے حفاظت کا مطالبہ کرنا کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم کو پناہ دے۔ تو دعا کی یہ کئی شکلیں ہیں، دعائے مسئلہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کرنے کی یہ کئی شکلیں ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ صرف پڑھا، قرآن اور حدیث میں ایسی متعدد دلیلیں، واقعات اور اس کی تفصیل پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ جتنی چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں یہ سب دعا کا حصہ ہے، سب کے سب عبادت کا حصہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر کسی اور سے طلب کی گئی، کسی اور سے استغاثہ کیا جائے، کسی اور سے استعانہ کی جائے، استعانت کی جائے، کسی اور سے جو ہے استجارہ ہو عقیدے کے ساتھ، تو وہ شرک اکبر ہوگا۔ بعض مرتبہ عقیدے کے بغیر یہ چیزیں جائز ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی پانی لانے والی مثال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت ہے کتاب التوحید میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے استغاثے والے ضمن میں یہ روایت نقل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب توحید کی کیسی حفاظت کرتے تھے اس ضمن میں بیان کیا غالباً۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے دیکھا کہ ایک منافق شخص انہیں بڑا پریشان کرتا تھا، تو صحابہ نے آپس میں کہا قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ چلیں، صحابہ نے آپس میں کہا کہ آؤ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں چل کر ہم اس منافق کے مقابلے میں اللہ کے رسول سے فریاد طلب کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ان کے سنے تو فوراً تنبیہ کی، انہ لا یستغاث بی، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جاتا، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا، انما یستغاث باللہ، استغاثہ اور مدد کا مطالبہ تو صرف، فریاد کا مطالبہ تو صرف اللہ سے کیا جاتا ہے۔ کتنی صاف بات ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا کہ یہاں صحابہ نے جو کہا تھا کہ ہم اللہ کے رسول سے فریاد طلب کریں، تو دنیاوی اعتبار سے ہمارے یہاں کورٹ اور عدالت میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے زمانے، انگریزوں کے زمانے میں جو اصطلاحات بنائی گئی ہیں اس میں آج بھی استغاثہ چلتا ہے، ہندی کے زمانے میں بھی فریاد طلب کرنا۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے وہ عبادت والا استغاثہ نہیں ہے، مقدمے کا استغاثہ ہے، اور یہ صحابہ نے بھی اسی اعتبار سے مقدمہ ہم پیش کر کے اس کی شکایت کریں گے اور اللہ کے رسول سے مطالبہ کریں گے کہ کوئی ایکشن لیا جائے اس کے خلاف، ہم کو اس کی تکلیف سے بچانے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ وہاں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جس طرح استغاثہ کرتے ہیں اس طرح اللہ کے رسول سے کریں گے، سوال ہی نہیں۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، وضاحت کی اور بیان کیا کہ لفظ استغاثہ سے تم غلط فہمی میں نہ مبتلا ہونا، یہ تو صرف اللہ کے لیے روا اور جائز ہے، فریاد کسی اور سے طلب نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کے میں اشارہ کروں کہ ہمارے یہاں بریلوی حضرات، قبوری حضرات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کی ابھی 11 ہیں، اور پھر جلوس غوثیہ، نام غوث سے اس کا نام بیان کر کے غوث پاک،
ہمارے یہاں بولتے ہیں، مسلمانوں میں بولتے ہیں، اور ایک دم بالکل کامن ہے. اور اچھے اچھے علماء، خواص، عوام تو چھوڑیے، خواص بھی غور نہیں کرتے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. اس لفظ میں ہی شرک موجود ہے. آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا غوث پاک کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ پہلے پاک، پاک کا مطلب کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو پاک کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ تمام عیوب اور نقائص سے اللہ منزہ، پاک اور بالا تر ہے. کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو پاک آپ اس معنی میں کہتے ہیں؟ اگر اس معنی میں کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان کو ملا دے رہے ہیں، بالکل واضح طور پر، کھلا کھلا شرک اکبر، کوئی شک نہیں. جس کو شک ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے. اور اگر غوث، پھر چلیے یہ پاک کی بات، اگر پاک بمانا گناہوں سے پاک، معاصی سے پاک، تو یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کو دیا ہے. معصوم عن الخطا، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خطا سے معصوم ہے. اس کی تفصیل ایمان بالرسل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا معنی ہے. ہاں، ان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ قائم نہیں رہتے، اور انبیاء سے ایسی غلطیاں نہیں ہوئی جس کو ہم منکرات، فواحش سے تعبیر کریں. کبیرہ گناہ یعنی شرک، کفر جیسی بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کبیرہ گناہوں سے وہ پاک ہیں. ان کی غلطیاں اجتہادی قسم کی ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں ممنوع پھل کا کھا لینا، اس قسم کی باتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صراحتاً مخالفت اور نافرمانی والا پہلو نہیں ہے، ایک اجتہادی پہلو، اور وہ فوراً ان کی اصلاح ہوئی، تائب ہوئے. تو انبیاء کرام کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں. تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جب آپ غوث پاک کہہ رہے ہو تو یہ مطلب ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں؟ ایسی صورت میں بھی آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو ان کے مقام سے بڑھا کر نبی کے مقام پر نبوت کا مقام دے رہے ہیں، جو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، جو علامہ حالی نے کہا وہ یہی سب ہے. ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہمارے بیچ میں رائج ہیں، مشہور ہیں. اب یہ پاک کی بات ہوئی، غوث کا کیا معنی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ پوچھئے کہ غوث کس معنی میں آپ کہتے ہیں؟ غوث اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، المغیث، فریاد رس، اغاثہ اور فریاد پوری کرنے والا، مدد کرنے والا. اور غوث کا ایک معنی بارش اور پانی بھی ہوتا ہے. اس سے پہلے والی ایک روایت گزری کہ استسقاء میں دعا کی حضرت عمر نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ممبر پر کھڑے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم کو بارش دے، ہم کو سیراب کر، ہماری مدد فرما. تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث کس معنی میں ہے؟ کیا آپ انہیں المغیث، اللہ کے صفت کا متصف اور اللہ کی صفت میں شریک ماننا چاہتے ہیں، یا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری فریاد رسی کرتے ہیں اللہ کی طرح؟ اگر کوئی اس قسم کا درجہ مان رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو وہ دعائے مسئلہ میں سوال کرنے والی دعا کی عظیم الشان عبادت میں، دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل اور خلاصہ ہے. اس دعا میں اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک کر رہا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے. اگر بغیر توبہ کیے اس پر مر گیا تو قرآن حدیث کی صراحت کے مطابق کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اور جتنی نیکیاں کی ہیں، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چاہے برباد. تو دعائے مسئلہ کہ میں نے اس میں ایک مثال دی کہ دعائے مسئلہ میں استعانت، استعاذہ، استغاثہ، استجارہ وغیرہ شامل ہے. دوسرا معاملہ کہا نا انہوں نے کہ اللہ کے علاوہ کی طرف عبادت کو پھیرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور یہ ساری شکلیں ان دو صورتوں میں سمٹ جاتی ہیں. تو پہلی صورت بتائی دعائے مسئلہ کی، دعا کی، اور دعا بذات خود عبادت ہے. ہاں، الامر الثانی، دوسرا معاملہ، الشرک فی دعاء العبادہ، دعائے عبادت میں شرک کرنا. دعائے عبادت میں نے بتایا دعا کی دو قسمیں، ایک دعائے مسئلہ، سوال کرنے والی دعا، اور دوسری ہے دعائے عبادت. یہ کیا ہے؟ وضاحت دیکھیے. ہوا یہ دعائے عبادت یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالی بانواع العبادات القلبیہ والقولیہ والفعلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی مختلف قسمیں، اللہ کی عبادت کرنے کی مختلف شکلیں اور قسمیں، جو قلبی عبادات ہیں، قولی عبادات ہیں، فعلی عبادات ہیں. اب قلبی عبادات میں بہت ساری عبادتیں ہیں، فعلی عبادات میں بہت ساری عبادات ہیں، ہاں، مالی عبادات میں بہت ساری عبادات ہیں. تو ان عبادات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادات ہیں، ان عبادات کو دعائے عبادت کہا جاتا ہے. اب اس کی مثال دے رہے ہیں. قلبی کی پہلے مثال دی انہوں نے، ملا کر دی، کل محبہ، جیسے محبت.
آگے جو آخری پیراگراف ہے میں اس میں اس کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح کون سی محبت عبادت ہے، کون سی محبت عبادت نہیں ہے. کل محبہ والرجا، اور رجا امید، والصلاۃ جس کا ترجمہ ہم لوگ اپنی زبان میں نماز کرتے ہیں. کچھ لوگوں پر کوئی اس پر اعتراض ہے لیکن چونکہ معروف ہے اس لیے ہم کرتے ہیں. صلاۃ نماز، والصیام اور سیام جس کا ترجمہ روزہ کرتے ہیں. کچھ لوگ سیام کو سیام ہی کہنا پسند کرتے ہیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے الفاظ کو انہی الفاظ میں استعمال کیا جائے جو وحی میں موجود ہیں. سیام، والذبح ذبح یعنی قربانی، وقراءۃ القرآن قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا، اس کے وذکر اللہ تعالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، وغیرہ اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری عبادات، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر ماننا اور دوسری بہت ساری قسمیں. اب آگے تھوڑی سی وضاحت کرنے کے بعد خلاصہ بھی آئے گا. مختصر سے چند سطور ہیں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ پورا کر لیا جائے. سمی ھذا النوع دعاء باعتبار ان العابد للہ تعالی بهذه العبادات طالب وسائل للہ تعالی فی المعنى. اس قسم کو دعا کا نام دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ اب جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو دعائے عبادت، دعا کیوں بولا جا رہا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ عبادت کی اس قسم کو دعا کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس قسم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مطالبہ کرتا ہے مانوی اعتبار سے. ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو زبان سے ہمارے صیغے میں ایسی بات نہیں نکلتی، ایسے صیغے کی بات نہیں نکلتی کہ اللہ ہمیں یہ دے، یہ مت دے، اس سے بچا. یہ زبان سے ہم نہیں بول رہے ہیں، لیکن معنی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں. کیوں؟ لأنه انما فعل هذه العبادات رجاء لثوابه، کیونکہ بندے نے ان عبادات کو انجام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وخوفا من عقابه اور اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے. جو عبادت ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا کے مقرب بنے، اللہ ہم سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر دے اور اپنے عذاب اور پکڑ سے بچے. نماز نہیں پڑھیں گے تو پکڑ لے گا، اس لیے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو بے نمازیوں کی طرح پکڑنا نہیں. روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ چھوڑنے والوں کی طرح پکڑنا نہیں. زکوٰۃ صدقہ خیرات دے رہے ہیں تو نہ کرنے والوں کی طرح عذاب ہم کو مت دینا. تو ہم اپنا آپ کا بچاؤ چاہ رہے ہیں، اور ان اعمال کو کرنے پر تو نے جو فائدے، ثواب، اجر و ثواب اور جنتوں کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدے ہم کو مل جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں. تو بندہ ان عبادات کے کرتے ہوئے وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ صِيغَةُ سُؤَالٍ وَطَلَبٍ، اگرچہ اس کی ان عبادات میں سوال اور مطالبے کا کوئی صیغہ اور الفاظ نہیں ہوتے. وہ یہ کہہ نہیں رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے، مجھے اس چیز سے بچا، کہہ نہیں رہا ہے، سوال کا صیغہ نہیں ہے، لیکن معنی کے طور پر فَهُوَ دَاعٍ لِلَّهِ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے بِلِسَانِ حَالِهِ لَا بِلِسَانِ مَقَالِهِ، اپنی زبان حال سے، اپنی حالت کی زبان سے، اپنے مقال بولنے کی، قول کی زبان سے نہیں مانگ رہا ہے، بول کر نہیں مانگ رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے، جس کو آج کل باڈی لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں، سے مانگتا ہے. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا النَّوْعِ، جو پیچھے مثالیں دی تھی میں اس کی تھوڑی وضاحت، یہ میں نے جیسا کہ کہا تھا یہ آخری پیراگراف میں بیان کروں کہ اس قسم کے اندر داخل ہے کون کون سا شرک اس قسم میں آتا ہے. بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں. ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں شبہات کے فتنے میں، صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ ہمارے ہاں غیر مسلموں نے اور سیکولر اور لیبرل لوگوں نے مسلمان نوجوانوں کو یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ ارے عقیدہ بھی کوئی سیکھنے پڑھنے کی چیز ہے کیا، یہ تو 10 منٹ میں ہم سیکھ سکتے ہیں. اور نہیں سیکھا، لہذا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود مختلف قسم کی گمراہیوں اور فتنوں کے شبہات میں مبتلا ہو کر شکار ہوتے ہیں، اور ہو رہے ہیں. ہمارے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں. جو فتنہ شبہات کے فتنے کے دروس سنے گا اس کو انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی. تو ان قسموں کو اچھی طریقے سے سمجھیں. پہلا شرک انہوں نے جو مثال دی، شرک النیت والارادت والقصد، نیت، ارادہ اور قصد کا شرک یہ دل میں ہوتا ہے. دل میں آپ کے شرک پیدا ہو رہا ہے. کیسے؟ نیت کے ذریعے. ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی مروی ہے، من صلی لیرائی بہ الناس،
لیراء الناس، جو نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاوا کرے، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ نماز پڑھنے والے کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو بظاہر وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، رکوع اللہ کو کر رہا ہے، ذکر و اذکار وہی کر رہا ہے جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، اللہ کی عظمت، کبریائی، حمد و ثنا سب کچھ بیان کر رہا ہے، بظاہر اللہ کو کر رہا ہے، لیکن شرک اس کے دل میں، اس کی نیت میں ہے کہ اس کا مقصد مجھے فلاں کو خوش کرنا ہے۔ یہ شرک یسیر اگر ہے، یہ اگر تھوڑی ریا ہے تو یہ شرک اصغر ہوتا ہے۔ اگر دل کی نیت میں پوری طریقے سے کسی اور کے ہی لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے پورا مقصد شامل ہو جائے تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں۔ اور اس قسم کا شرک ہمارے ہاں کم زیادہ صرف صوفیوں میں، قبوریوں میں نہیں پایا جاتا، میں ایسا مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بہت سارے اہل حدیث میں پایا جاتا ہے، بہت سارے اہل حدیثوں میں پایا جاتا ہے نیت کا، کہ آپ کئی مقامات پر نیت کے اعتبار سے اللہ کی بجائے کسی اور کی خوشنودی چاہ رہے ہیں، اللہ کی بجائے کسی اور سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی بجائے کسی اور کی محبت کو مقدم کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے اصولوں کو جانتے ہوئے اس کے اصولوں کی مخالفت کرنے والوں پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ اب آپ کا یہ شرک کس درجے کا ہے وہ آپ کی نیت میں ہے، اللہ جانتا ہے، ہم اس پر فتویٰ کوئی باہر ظاہر میں نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے سلسلے میں جب ہم شرک اصغر میں جائیں گے تو وہاں یہ بات آئے گی، صحابہ کرام سے کہا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، الشرک الخفی، بعض روایتوں میں ہے کہ تم پر جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر اور اندیشہ ہے وہ شرک خفی کا، شرک اصغر کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہا الریا۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اس کا خطرہ چور، ڈاکو، گنہگار، دنیا دار، سود خور، زناکار، بدکار سے نہیں ہے، اس کا خوف، ریاکاری کا خوف نیک لوگوں کے بارے میں، کیونکہ دکھاوا آدمی نیکی میں کرتا ہے، چوری کا دکھاوا نہیں کرتا، زنا بدکاری کا دکھاوا نہیں کرتا، یہ ہمارے دیکھ رہے ہیں نا، نیکیوں کا دکھاوا کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو آج کل بڑا رواج اور چلن اور ٹرینڈ بن گیا کہ کام نہیں کر کے بھی اشتہار، اخبار میں خوب رپورٹ چھپ رہی ہے، کیا کچھ نہیں، رپورٹ آ رہی ہے، تھوڑا سا کیا، بات زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا نیت ہے آپ کی؟ یہ اگر آپ کی نیت درست نہیں، بعض اوقات صحیح نیت بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب ڈائریکٹ اشتہار دینا، رپورٹ دینا ہی غلط ہے، اس کے صحیح مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کسی اور کی خوشنودی، کس دنیا کے مطالبہ اور کوئی اور چیز چاہتے ہیں کہ فلاں کو خوش کر کے میں اس سے کاروبار میں شراکت اور پارٹنرشپ چاہتا ہوں، فلاں کو خوش کر کے اس کے گھر کی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کو خوش کر کے فلاں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس قسم کے مقاصد اگر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح جگہ یہاں ہے خرچ کرنے کی، لیکن ان کی جماعت کمزور نظر آ رہی ہے تو یہاں چندہ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات دینے میں لوگ جو ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنے اصولوں کو بروئے کار لاتے ہیں، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، تو لسٹ بنتی ہے کہ یہ ہمارا مخالف ہے تو فاقہ بھی کر رہا ہے تو اس کو لقمہ نہیں دینا ہے، اور موافق ہے تو بھرا بھی ہوا ہے تو اس کو دے دینا ہے کیونکہ کام آئے گا۔ تو آپ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، تھوڑی بات میری پھیل گئی، لیکن یہ غلط بھی نہیں ہے، اس سے کنیکٹڈ بات ہے۔ شرک اصغر کی شکلیں زیادہ بنتی ہیں اس میں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت اور ارادے اور قصد کا ایک شرک ہوتا ہے۔ دوسرا الشرک فی الخوف، خوف کے معاملے میں شرک کرنا، ڈر میں، ڈر، اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے، جو اللہ کا ڈر ہے وہ عبادت ہے، دل سے اس کا تعلق ہے، قلبی عمل ہے۔ اب ڈر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر جس کو ہم طبعی کہتے ہیں، طبعی اور فطری، یہ ڈر شرک نہیں ہے۔ جسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کسی نے کان میں تیز آواز نکالی اور ہم چونک گئے، جس کو کہتے ہیں کہ ڈر گیا، سانپ، بچھو، چھپکلی آ گئی، آپ نے چیخا چلایا، خواتین کی طرف ایسا ہو گیا، اس سے ڈر گئے، تو یہ طبعی ڈر ہے۔ کون سا ڈر عبادت ہے، جس کو خوف سر کہتے ہیں عربی اصطلاح میں، چھپا ہوا خوف، جس میں تعظیم کا پہلو ہے، جس میں یہ عقیدہ ہے کہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں وہ نفع اور نقصان کی طاقت رکھتا ہے، وہ ہم کو نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے، یا نقصان سے بچا سکتا ہے اگر ہم اس سے ڈریں گے۔ اگر ایسا ڈر کسی دوسرے سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ،
یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم ان سے ڈرو نہیں، وخافونی ان کنتم مؤمنین، صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب اگر اللہ کا ڈر نہیں دوسروں کا ڈر ہے ویسا جیسا اللہ کا ہوتا ہے تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن طبعی ڈر جہاں تک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام میں بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ طٰہٰ میں جو واقعہ ہے کہ جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں ڈنڈے ڈالے تو اللہ نے کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں، حضرت موسیٰ کو یہ خیال گزرا، یہ خیال ایسا معلوم ہوا کہ یہ تسعى دوڑ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہ کون سا خوف تھا؟ عبادت والا خوف نہیں تھا، فطری یا طبعی خوف جو انسان کو ہو جاتا ہے، وہ ڈر تھا۔ ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، اپنی لاٹھی ڈالو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بن کے سب کو نگل لیا۔ تو جو خوف، اچھا خوف جو ایمانی خوف ہے، حقیقت میں یہ خوف انسان کی تربیت کے لیے، ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری ہے، توحید کا حصہ ہے۔ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عظمت و کبریائی، اس کے عذاب اور پکڑ کا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں تو اس کا ڈر دل میں ہے، ہوگا اور ہونا چاہیے، اور یہی چیز انسان کو گناہوں سے، حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ خوف محمود، اسی لیے علماء نے لکھا عقیدے کی کتابوں میں کہ خوف محمود وہ خوف جو قابل تعریف ہے، ایمان والا خوف ہے، وہ ہے جو بندے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں دروس اور خطبات میں، لوگوں کو شاید عام بات لگتی ہو کہ ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی اور سے نہیں ڈرتا، لیکن حقیقت میں ایسے لوگ آج بڑے شدید قلت ہے، انتہائی شدید قلت ہے۔ اگر ان کو ہم تناسب اور شرح دیکھنا چاہیں تو 100 میں نہیں 1000 میں جوڑنا پڑے گا، بلکہ کئی ہزار میں ایک، کہ جو حقیقت میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قرآن نے نقل کیا کہ ابلیس نے بھی کہا تھا۔ بدر میں جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو بھاگا۔ قرآن کہتا ہے مشرکین کا ہاتھ چھڑا کر ابو جہل کے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہا تھا، چھڑا کر بھاگنے لگا۔ پوچھا کیا سراقہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک اور مقام پر یہ بات کہی، اللہ نے نقل کی۔ تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، پھر بھی ابلیسیت سے باز نہیں آیا، تو اس کا اللہ سے ڈرنا کوئی فائدہ مند نہیں۔ ویسا ڈر کہ ابھی فرشتے آ رہے ہیں، ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے بھاگا۔ حقیقت میں اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ کے فرمان کی، حکم کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایسے ہی اگر ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو سود نہیں کھائیں گے، سودی لین دین نہیں کریں گے، حرام کھا کے اپنے آپ کو صحیح بتانے کی کوشش نہیں کریں گے، دوسروں کی عزتوں سے بہت آرام سے کھیل کر خوش نہیں رہیں گے، اور دل پر کوئی بوجھ لیے بغیر گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور خوش ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرہ اس سے تہی دامن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ توحید بہت 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 کمزور ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، سودی لین دین بھی جاری ہے، دوسروں کا حق بھی مارا جا رہا ہے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، الزام تراشیاں، جھوٹ، چھل کپٹ، فریب، کینہ، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر اللہ کا خوف دل میں ہے۔ یہ تو میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی خوف اگر اللہ کا ہوگا تو بندہ گناہ سے، حرام سے رکے گا۔ اور یہ ایمانی خوف ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس خوف کے بغیر کسی انسان کی اصلاح آپ نہیں کر سکتے۔ کتنا بھی بڑا قانون بنا دو، کتنی بھی پابندی لگا دو، کتنی بڑی بڑی بات، واعظ، نصیحت، تقریر، لمبی لمبی تقریر سنا دو، انسان سدھر نہیں سکتا جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اتقوا اللہ، کوئی بھی حکم دیا ہے قرآن میں آگے پیچھے ضرور کہا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہی چیز انسان کو پابند شرع بناتی ہے، اصولوں کا پابند بناتی ہے۔ تو یہ خوف خوف میں شرک کرنا یہ بھی ایک شکل ہے کہ دو لوگ جیسے اللہ سے، اب ہمارے یہاں دیکھیے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ قرآن نے مشرکین کی یہ چیز نقل کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اہل مدین کا واقعہ پڑھیے قرآن مجید میں، سورہ انفال وغیرہ میں، تو وہ کیا کہتے ہیں سورہ ہود میں؟ حضرت شعیب نے جب ان کو دعوت دی تو کہا، مشرکین نے، ان کو کافروں نے جواب دیا کہ لولا رہتک لا رجمناک،
اگر تمہارا خاندان نہیں ہوتا، تمہاری جماعت نہیں ہوتی نا، اے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اے شعیب اگر تمہارا خاندان، قبیلہ یا تمہاری جماعت اور گروہ نہیں ہوتا تو ہم تم کو رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے. تو کیا سوال کیا حضرت شعیب نے جواب میں، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا گھر، میرا گروہ، میرا گھر خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے کے لائق ہے، زیادہ عزت والا، طاقت والا ہے؟ تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، میرے خاندان کا ڈر ہے. آج اپنے سماج میں، گھر خاندان میں، اپنی جماعت میں دیکھیے آپ، لوگوں سے ڈرنے والے ایسے بہت ملیں گے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے زیادہ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یخافون، اور اس کی مذمت کی، ہر جگہ یہ شرک نہیں ہوگا، ہاں کبھی کبھی یہ فطری طور سے ہوتا ہے کہ آدمی ڈرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج سے آئے تو آپ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے ڈر رہا تھا کہ میں یہ بیان کروں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، رد کریں گے. صحیح حدیث ہے، کل ہمارے دروس میں اس کا بیان ہوا. لیکن پھر بھی جب ابو جہل نے پوچھا تو آپ نے بیان کیا، رکے نہیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، ہماری مخالفت، لیکن اللہ کا حکم ہے، سچی بات پر ہم ہیں تو لوگ مذاق اڑائیں، مخالفت کریں، ہم حق پر قائم رہیں گے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. سوچئے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اس معیار پر، توحید اور ایمان کے اس معیار پر اترنے والے آج ہمارے یہاں بھیڑ میں کتنے لوگ نظر آئیں گے؟ شاذ و نادر، شاید، باید، اکا دکا. ہاں لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. وہی حضرت شعیب نے جو کہا تھا کہ میرا خاندان، لوگ انہوں نے کہا اللہ سے زیادہ تمہارے نزدیک اعز، عزت والا، غلبے والا، قوت والا تمہاری نظر میں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اللہ کی اذیت سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اور ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے ڈرتے ہیں. تیسری شکل جو بتائی، الشرک فی المحبہ، محبت کے سلسلے میں شرک کرنا. قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ ایک جذبہ ہے محبت کا، شفقت و رحمت کے ساتھ، کہ یہ جذبہ جب ہوتا ہے تو آدمی اپنے محبوب کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے وہ ایک محسوس کرنے والی بات ہے. قربانی دینا، اس کی بات کو ماننا، اس کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، محبت کا جتنا اعلیٰ درجہ ہوگا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں ایسے کچھ لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو انداد بناتے ہیں. انداد ند کی جمع ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہمسر. ہمسر کا معنی ہوتا ہے مقابل اور نظیر، مشابہ. آپ میرے جیسے ہیں تو میرے ند ہیں. ایک پہلوان دوسرے پہلوان کا جوڑ ہے، ند ہے، ہمسر ہے، جوڑ کا ہے، مقابل کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمسر بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ اس کی شکل اس آیت میں جو اللہ نے بیان کرنا مقصود تھی بیان کیا. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یا جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ویسی ہی محبت دوسروں سے بھی کرتے ہیں. اس کو اللہ نے کیا کہا کہ یہ محبت میں اللہ کا ہمسر بنا رہے ہیں. جیسی محبت اللہ سے ہوتی ہے ویسی محبت غیر اللہ سے بھی کر رہے ہیں. شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ یہاں محبت کے معنی کو ہم اگر عام کریں تو تشریح یہ ہوگی آیت کی کہ انداز کس طرح بناتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی، ہمسروں کی ویسی عبادت کرتے ہیں جیسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دوسروں سے ویسا خوف کھاتے ہیں جیسے اللہ سے خوف کھاتے ہیں. دوسروں کی ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے. شیخ ابن عثیمین نے بڑی پیاری بات کہی شرح العقیدۃ الواسطیہ میں. اللہ کی طرح اللہ سے جو ہماری اور آپ کی محبت ہونی چاہیے، محبت تعظیم، محبت عبادت، اگر ایسی عبادت بہت اچھی طریقے سے دماغ کو کھول کے اس کو سنیں، بہت سارے مسلمان ہمارے یہاں اس بات کو فوراً ہضم نہیں کر پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویسی محبت جیسی اللہ کی ہوتی ہے اگر کسی نے کی، آپ سے ویسی محبت کی تو بھی شرک. جیسی محبت اللہ سے ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوگی. اگر ویسی محبت کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا. کیسے؟ یہاں دماغ میں ایک چیز سمجھنا چاہیے مسئلہ کہ الشرک المحبت مع اللہ، ایک تعبیر ہے عربی میں اللہ کے ساتھ محبت، اور ایک تعبیر ہے المحبت فی اللہ یا المحبت للہ، اللہ کے لیے محبت.
دونوں کے فرق کو دماغ میں رکھنا چاہیے. اللہ کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے تو جو محبت کرتے ہیں ویسی یا اس سے زیادہ کسی اور سے محبت کریں. یہ شرک ہے. جیسی اللہ سے کر رہے ہیں ویسی کسی اور سے کی, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ ہو. ویسی محبت جیسی اللہ سے ہونی چاہیے اگر کسی اور سے کیا. اب ہمارے یہاں اگر کوئی عاشق اور معشوق اپنے معشوق اور محبوب کو بولتا ہے کہ اگر تم کہو تو میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. عشق و معاشقے میں اس قسم کے بیانات اخبارات میں آتے رہتے ہیں. علماء سلف خلف نے, علماء عقیدہ نے لکھا کہ اگر کسی کا عشق اور معاشقہ اس درجے کا پہنچ جائے کہ اپنے معشوق اور محبوب کے لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جو صرف اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے, یا وہ جذبہ نیت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے, ویسا اخلاص ویسی محبت اگر اپنے ایسے معشوق یا محبوب کے لیے رکھے تو یہ بھی شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی طرح محبت کرے تو شرک میں یہ سمجھا رہا تھا. اللہ کے ساتھ اگر کوئی غیر اللہ سے محبت رکھے تو یہ شرک ہوگا. ہاں, اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے تو وہ انبیاء صالحین کے ساتھ ہوتی ہے. اب اللہ کے لیے محبت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں تو مطلب کیا ہے اس کا کہ ہماری محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اللہ کی محبت اور حکم کے تابع ہے. ہم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنا فرض مانتے ہیں, ضروری مانتے ہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے کہ یہ رسول کا حکم ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری ذات اس کے نزدیک, اس کے والد, اس کے باپ, اس کے بچے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہونا ضروری ہے رسول کا, لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرح نہیں. میں نے پچھلے درس میں شبہات کے فتنے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ بات ہم کو نہ خود سمجھنا ہے, ہم کو ہمارے بہت سارے ایسے مسلمانوں کو سمجھانا ضروری ہے جو بزرگ پرستی, شخصیت پرستی, تعزیہ پرستی, فلاں پرستی, نبی پرستی میں ملوث ہیں, اور ایسے سیکولر اور لیبرل لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے, میں نے کہہ دیا جاوید اختر نے, تو کیا بگڑا. ان کو سمجھا ہی نہیں کہ یہاں وطن سے محبت اس کا ایک دائرہ ہے. میں نے سمجھایا تھا بتانے کی کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ ہندوؤں کو, غیر مسلموں کو سمجھائیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی جو محبت کرتے ہیں تو ان کو پوجا پاٹ کے لائق نہیں مانتے, اس لائق نہیں مانتے. آپ کے یہاں پیر چرنوں کو چھوا جاتا ہے, ہم اس کو جائز نہیں مانتے. آپ کے یہاں گرو کے لیے ہم محبت کرنا, عزت کرنا ضروری مانتے ہیں, لیکن ایسی تعظیم کرنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے تعظیماً. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مانتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان یہ غیر مسلموں کو سمجھائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم سب ایک ہو کر اس کے خلاف ایک آواز ہو کر احتجاج کرتے ہیں, اور طاقت ملے, قوت ملے تو گردن کاٹ دیں گے. یہ حق ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. قانون بنائیے ورنہ ہم یہی کریں گے, یہ ہم مانتے ہیں ایماناً. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اللہ کی طرح عبادت کے لائق نہیں مانتے. آپ کے لیے وہ کام کرنا جائز نہیں مانتے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. کوئی عبادت نہیں کی جائے گی, نہ سجدہ, نہ رکوع, نہ تعظیماً کھڑا ہونا, نہ آپ کے نام کی قربانی, نہ آپ کے نام کی نذر و نیاز. تو اللہ کے لیے محبت رکھنا یہ ہے کہ نیک اور صالح بندوں سے, یہاں تک کہ ان اعمال اور اچھے ان لوگوں سے بھی محبت کی جائے جن کو اللہ نے محبت کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. یہ اللہ کے لیے محبت ہے, یعنی ہماری وہ محبت اللہ کے حکم کے تابع ہے, اس کی فرما برداری میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک فی المحبہ, محبت کے سلسلے میں شرک کرنے والا وجود بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. ہاں, یہ 2-4 قسمیں اور بھی بیان کی ہے. امید کے اندر شرک میں صرف پڑھ دوں, آج ضرورت ہوئی تو اگلے درس میں اس کی تشریح کروں گا. الشرک فی الرجا, امید کے سلسلے میں جیسی امید اللہ سے کی جاتی ہے ویسی امید کسی اور سے آپ لگا کر بیٹھیں. والشرک فی الصلاۃ, نماز میں شرک کرنا, سجدے اور رکوع میں. نماز کے جتنے بھی عمل ہیں, تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, خشوع خضوع ہے, نیت ہے, توجہ ہے. اگر ایسا آپ نے کسی قبر کی طرف نیت کر کے ذکر و اذکار کے, جیسے صوفیہ کے یہاں ہوتا ہے کہ بزرگوں کی قبر یا صوفیہ کے مشائخ کے سامنے بیٹھ کر ان کی طرف رخ کریں, اس کو توجہ میں رکھیں, یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی طرف رخ کریں, یا پھر جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کے روضے کی طرف رخ اور نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ شرک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, قبلہ رخ ہوتے ہیں, اب آپ ویسا رخ کسی اور طرف کر رہے ہیں. ہاں, سجدہ رکوع اگر کسی اور کے لیے کیا شرک ہے. شرک فی الذبح, قربانی میں
شرک کسی غیر اللہ کے قبر پر، مزار پر، یا قبر اور مزار نہیں ہے لیکن ان کے نام پر ان کے لیے آپ نے کیا کہ ان کی خوشنودی اور تقرب کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ شرک ہوگا. ہاں، وہ شرک فی النظر، نظر و نیاز میں شرک کرنا، وہ زکوٰۃ و صدقہ، وہ زکوٰۃ و صدقہ، صدقہ اور زکوٰۃ میں شرک کرنا، اور شرک فی الصیام والحج، روزے اور حج میں شرک کرنا. روزے کئی طریقے کے ہوتے ہیں، کسی کے نام پر آپ خاموش رہیں، کسی کے نام پر کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ سب روزے کی شکلوں میں سے ہے. اور اسی طریقے سے حج کے کتنے ارکان ہیں. حج جو ہے وہ ہر قسم کی عبادات کا مجموعہ ہے. اسلام میں حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدنی عبادت بھی ہے، قلبی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، وقت اور کیا کہتے ہیں زبانی عبادت بھی ہے. ہر چیز اس میں استعمال ہوتی ہے، سب چیزوں کا مجموعہ ہے. اب اس میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز کسی غیر اللہ کو کیا کسی نے، جیسے اس میں آگے کہا الشرک فی الطواف، طواف میں شرک کرنا. ہم بیت اللہ کا پوری دنیا میں مسلمان کے لیے صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنا جائز ہے، پوری دنیا میں صرف حجر اسود کا بوسہ لینا تعظیماً جائز ہے. اب اگر کسی نے کسی مزار، کسی پیر کے مقام، مشہد اور کسی اور جگہ کا طواف کیا، شرک ہے. کسی اور جگہ کا بوسہ لیا تبرکن، شرک ہے. انشاءاللہ یہ تفصیل تھوڑی سی آگے آئے گی وغیرہ. اور اس کے علاوہ ابھی یہ تیسری قسم اس میں باقی ہے جو بہت ہی اہم ہے. ہاں، الشرک فی الحکم، تیسری قسم توحید الوہیہ، شرک فی الالوہیہ کی، کہ حکم اور فیصلے میں، حکومت کے سلسلے میں ہمارے ہاں جو تحریکی حضرات جس پر پورا زور صرف کرتے ہیں، اس میں شرک کرنا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ مغرب